بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. عزیزان محترم، انتہائی افسوس کے ساتھ اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات منبر امام حسین علیہ السلام سے بیان ہو رہی ہے کہ جس کو سن کے انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اور زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ افراد کے جو خود کو اس منبر کا اہل سمجھتے ہیں، یا وہ افراد کے جو ابا اور کبا سمیٹتے ہوئے منبر امام حسین علیہ السلام پہ براجمان ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے، اس طرح کے موضوعات، اس طرح کی اگزامپلز کو بیان کر رہے ہیں کہ جن سے معصومین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یا جن سے معرفت معصومین علیہ السلام کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، اور غیر محسوس طریقے کے ذریعے عقائد تشیع کو خراب کرنے کی یا عقائد تشیع میں تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھ میں تیر اس لیے لگا کیونکہ نعوذ باللہ انہوں نے پانی کی جانب نگاہ کی تھی تو ان کو کفارہ ادا کرنا تھا. اس بات کو جانتے بوجھتے بغیر کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام آپ کے اور میری طرح عام خاکی گناہگار اور نجس انسان نہیں ہیں، لیکن اس جملے کو بیان کیا گیا. اور جب وہ افراد کے جو اہل حق تھے، یا وہ افراد کے جو معرفت حضرت عباس علمدار علیہ السلام رکھتے تھے، یا وہ افراد کہ جن کے دلوں میں عشق عباس علمدار علیہ السلام موجود ہے، انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جملہ غلط ہے جو کہ کہا گیا، اور اس سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا عنصر نکلتا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ یہ دشمن پروپیگنڈا کر رہا ہے. یہ کون سا پروپیگنڈا ہے جو دشمن آپ کی زبان سے آپ ہی کے لیے کر رہا ہے؟ اور زیادہ تھی. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب پھر سے ایک کلپ وائرل کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نعوذ باللہ مجبور تھے کرب و بلا میں، اس لیے خیمے جل گئے، لیکن اب ہم مجبور نہیں تو ہم خیموں کو بچا لیں گے اور اب خیمے نہیں جلنے دیں گے. افسوس صد افسوس. کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام آپ کے اور میرے جیسے عام خاکی گناہگار انسان ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام غیر معصوم ہے؟ کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام دنیا کی کوئی عام مخلوق ہے کہ جن کے بارے میں آپ اس طرح کی گستاخانہ گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کرب و بلا میں مجبور نہیں تھے. انہوں نے جو قربانی دی، ان کے جو بازو قلم ہوئے، ان کی جو آنکھ میں تیر لگا، وہ جو راہوار کی زین سے زمین پہ آئے، جو ان کے جس پہ اتھر پہ گھوڑے دوڑے اور جو پامالی ہوئی، یہ سب کچھ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کیا، مجبوری میں نہیں کیا، اپنی مرضی اور منشا سے محبت امام حسین علیہ السلام نے قبول کیا. وہ ہستی کہ جن کو خدا نے باب الحوائج قرار دیا، وہ ہستی جو کہ اختیار اور قدرت تقریر ہے اس کائنات پہ، وہ ہستی کہ جو چاہے تو کٹے ہوئے بازوؤں کو پھر سے جوڑ دینے کی قدرت رکھے، وہ ہستی کہ جو موت کے بعد حیات عطا کر دے، وہ ہستی کہ جو لمحے میں انسان کی حاجات اور مشکلات کو پورا کر دے اور ایک لمحے میں معجزہ دکھا دے، وہ ہستی مجبور ہے کرب و بلا میں، اس لیے خیمے جل گئے. اچھا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام مجبور ہیں تو کیا آپ کے اس نظریے کے مطابق امام حسین علیہ السلام بھی نعوذ باللہ مجبور تھے کرب و بلا میں کہ وہ خیموں کا جلنا نہیں روک سکے، وہ جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتے رہے؟ کیا جناب زینب عالیہ مجبور ہیں کرب و بلا میں؟ کیا امام زین العابدین علیہ السلام مجبور ہیں کرب و بلا میں؟ نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ اپنی مرضی اور منشا سے خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا. یہ قربانیاں جو امام حسین علیہ السلام نے دی، جو قیام ہے امام حسین علیہ السلام نے کیا، وہ کس کے لیے کیا؟ خدا کے لیے کیا، مجبور بن کے نہیں کیا کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو اس لیے ہم یہ قربانی دے رہے ہیں. نہیں. مولا کے قیام کے مقصد کو پڑھیے، مولا نے جو آخری وصیت کی ہے اس چیز کو پڑھیے، فلسفہ کرب و بلا سمجھیے. آپ کو کرب و بلا ہی سمجھ نہیں آئی تو آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ذات پہ گفتگو کرنے چلے آئے. آپ کو فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ نے حضرت عباس کی مجبوری کو زیر بحث لا دیا. یہ کون سی معرفت آپ ممبر سے بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئے کہ آپ جس ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بابا کا ممبر ہے؟ وہ ممبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے. وہ ممبر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے، جس پر بیٹھ کر آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس طرح کے جملوں کو بیان کرتے ہیں جس سے شان اور جو منزلت ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وہ آپ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب خیموں کو جلنے نہیں دیں گے. یہ کون سی کرب و بلا آپ بپا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پھر سے عمر ابن سعد اور شمر ملعون آ گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور آپ جا کے بجھائیں گے خیموں کی آگ کو؟ وہ خیمے کہ جن کو حضرت عباس نعوذ
باللہ نہ بچا سکے، اب آپ یا میں جا کر اس خیموں کو بجھائیں گے، اس کے جلنے کو۔ خدا کے لیے اس ممبر امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ ممبر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جب جہاں آپ کا دل چاہے آپ آئیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اور اپنی پسند اور اپنی آئیڈیالوجیز اور اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے آپ چیزوں کو اور عقائد کو بیان کرتے چلے جائیں، یوتھ کے ایشوز کو ٹارگٹ کریں، ان کی اٹینشن اپنی طرف لیں اور پھر غیر محسوس طریقے سے ہمارے عقائد میں تحریف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ممبر نہیں اکھاڑے جانے چاہیے کہ جن سے معرفت امام حسین بیان ہو، یہ ممبر نہیں اکھاڑے جانے چاہیے جن سے معرفت حضرت عباس علمدار علیہ السلام بیان ہو، وہ ممبر اکھاڑے جانے چاہیے کہ جن سے کسی ایک شخصیت کی محبت میں الفاظ اور جملے ادا کیے جاتے ہوں، وہ ممبر اکھاڑے جانے چاہیے کہ جن سے امام حسین علیہ السلام یا ان کے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام یا ان کے بابا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، جن سے بار بار یہ جملے کیوں ادا کیے جا رہے ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کون ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کی حیات کیا ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ان کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے، اگر آپ کو کرب و بلا میں ان کا کردار نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ نہ بات کریں ان پر، آپ نہ گفتگو کریں ان پر۔ یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے جملے کہیں کہ ہم سب حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں۔ گویا مولا حسین علیہ السلام آپ کے ان جملوں سے بہت خوش ہوئے ہوں گے، آپ کو بہت داد ملی ہوگی۔ آپ امام زمان کی معرفت کی بات کرتے ہیں، کیا معرفت آپ نے حاصل کی امام زمان کی؟ پہلے تو آپ خود معرفت لیں امام زمان کی۔ کون امام زمان؟ وہی امام زمان کہ جن کے پاس ایران کے کعبے میں دن 40 روز جا کر استغاثہ کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور 40ویں روز امام زمان نے کیا فرمایا ان سے کہ اگر تم اپنی حاجات کی قبولیت کو چاہتے ہو تو ہمارے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے پاس جاؤ، تم ان سے جا کر مانگو، وہ تمہیں عطا کریں گے۔ یہ ہے امام زمان کی معرفت کہ حضرت عباس کی معرفت کو حاصل کرو۔ حضرت عباس علمدار آج بھی باب الحسین ہیں۔ آپ امام حسین تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ سرکار عباس تک نہیں پہنچتے، جب تک کہ سرکار عباس آپ کو عزت نہیں دیتے۔ کیا ان جملوں کے ساتھ، کیا اس عقیدے کے ساتھ، کیا اس معرفت عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ آپ امام حسین کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کی زیارت کو ادا کریں گے؟ کیا اس عقیدے کے ساتھ آپ امام زمان کی معرفت کو بیان کریں گے؟ یہ کون سا دین بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن میں معرفت معصوم نہیں ہے؟ خدارا معصومین کو اپنے جیسا سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ امام حسین کے در پہ جائیں، امام زمان کے در پہ جائیں، ان سے جا کے بھیک مانگیں کہ وہ آپ کو معرفت سرکار عباس علمدار علیہ السلام عطا کرے۔ بار بار کیوں حضرت عباس کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کفارہ دینا ہے؟ کفارہ ان کو نہیں دینا، کفارہ ان کو دینا ہے کہ جو معرفت سرکار عباس علمدار نہیں رکھتے۔ حضرت عباس مجبور نہ کل تھے، نہ آج ہیں، اور نہ روز قیامت تک ہوں گے۔ یہ وہی حضرت عباس علمدار ہیں کہ جن کو خدا نے باب الحوائج بنایا ہے۔ یہ وہی حضرت عباس علمدار ہیں کہ جن کی درگاہ کے بارے میں خداوند عالم کا یہ حکم ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جن کے نام کا واسطہ آج بھی خدا نہیں ٹالتا۔ وہی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی روز محشر اس عالم میں آئیں گی کہ ان کی آغوش میں سرکار عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے اور وہ پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ وہی حضرت عباس علمدار ہیں کہ جن کے لیے امام علی نے دعا فرمائی ہے۔ وہی حضرت عباس علمدار ہیں جن کے بارے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ یہ وہی حضرت عباس علمدار ہیں کہ جن پر ناز امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ہے۔ یہ وہی حضرت عباس علمدار ہیں کہ جن کے بارے میں امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، تم میرے علمدار ہو۔ زیارت جامعہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کائنات کی ابتدا اور انتہا ہیں، اور وہی ہستی کرب و بلا میں یہ فرما رہی ہے کہ اے عباس میری جان تم پر قربان۔ تو جس ہستی پر امام حسین حجت خدا اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، آپ ان ہستی کی معرفت کیا بیان کر رہے ہیں ان ممبروں سے؟ ان کو مجبور پیش کر رہے ہیں نعوذ باللہ۔ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ان جیسے ہیں، وہ نہیں بجھا سکے خیموں کی آگ تو اب ہم بجھائیں گے۔ افسوس صد افسوس۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے چچا عباس علمدار علیہ السلام اتنے بلند مقام اور مرتبے پر ہوں گے کہ ہر شہید ان کو دیکھ کر رشک کرے گا اور ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ ان کے مقام پہ ہوتا۔ اللہ نے میرے چچا عباس کو 2 پر عطا کیا ہے اور جنت میں محو پرواز ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کی جو زیارت نامہ تعلیم فرمایا اس میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ پر
کے مطیع، آپ پر اللہ، رسول اور ملائکہ کا درود و سلام ہو، وہ ہستی کہ جس پر خدا، اس کا رسول، اس کے ملائکہ، انبیاء درود و سلام بھیجیں، آپ اس ہستی کو اپنے جیسا کہہ دیں انہی کے بابا کے ممبر پر بیٹھ کر۔ خدا کے لیے اگر یہ ممبر امام حسین علیہ السلام آپ کو ملا ہے بیٹھنے کے لیے، اگر آپ کو یہ ملا ہے کہ آپ اس ممبر سے عقائد کو بیان کریں، اگر خدا نے آپ کو یہ طاقت اور قوت یا قدرت دے دی ہے کہ لوگ آپ کو اس ممبر امام حسین پہ بٹھاتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی تقریم کرتے ہیں، آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں، آپ کے انداز بیان کو پسند کرتے ہیں یا آپ کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اپنی مرضی اور منشا، اپنی پسند و ناپسند، اپنی محدود عقل، اپنی کم معرفت، اگر آپ کا عقیدہ سرکار عباس کے بارے میں کچھ ہے تو اس کو اپنے تک رکھیں، مجالس میں اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ جس سے باقی لوگوں کے عقائد میں تحریف آتی ہے یا باقی لوگوں کے عقائد متزلزل ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جو حضرت عباس علمدار کی معرفت رکھتے ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے عاشق ہیں یا ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس طرح کے جملے مت ادا کریں۔ سب کی معرفت اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، آپ کو جتنی معرفت ملی آپ اسی معرفت کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن لوگوں کی معرفت کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ صحیح عقیدے کی ترجمانی نہیں کر سکتے مکتب تشیع کی تو آپ نہ کریں، آپ کو جتنی سینس ہے آپ اتنی بات کر لیں۔ ممبر امام حسین علیہ السلام کے تقاضے ہیں، اصل اور حقیقی علماء وہ ہیں کہ جو ممبروں پہ بیٹھنے سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں کتب کا مطالعہ کرتے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ممبر امام حسین پہ بیٹھنے سے پہلے کتنی کتابوں کو پڑھ کے آتے ہیں؟ یا مجلس کی زیادتی نے آپ پر اتنا خمار چڑھا دیا کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا ایک عنصر نکال دیتے ہیں؟ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ایسی جرت اور قوت اور ہمت آ کیسے جاتی ہے کہ آپ بیٹھ کے کہہ دیں کہ آپ سب حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں؟ کوئی شخص سوچ بھی کیسے سکتا ہے خود کو معصومین کے برابر؟ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ جو معاملات ہمارے ساتھ ہیں وہ ان معصومین کے ساتھ ہے؟ سرکار عباس معصوم ہیں، ان کا وہی معاملہ ہے، ان کے وہی بلند مقام اور مرتبہ ہے جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کا ہے۔ اگر آپ کی تحقیق اتنی نہیں ہے سرکار عباس پہ، اگر ان کی حیات آپ کو سمجھ نہیں آتی، اگر ان کی معرفت آپ کو نہیں ملی، تو خدا را بھیک مانگیں خداوند عالم سے، اپنے سر کو جھکائیں کہ وہ آپ کو معرفت حضرت عباس علمدار علیہ السلام عطا کرے، تاکہ بار بار آپ کی زبان سے وہ جملے نہ ادا ہوں کہ جن سے معصومین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا عنصر نکلتا ہو۔ اور میں سننے والوں سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ کسی شخص کو پسند کرتے ہیں تو اس کی ہر غلط صحیح بات کو مت قبول کریں۔ آپ نے خود بھی تو مجالس کو سنا ہے، آپ نے خود بھی تو امام حسین کو سنا ہے۔ جو شخص امام حسین پہ گریا کرتا ہے وہ پھر حضرت امام حسین جس ہستی پہ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی گفتگو برداشت نہیں کرتا، کوئی ایسی بات برداشت نہیں کرتا کہ جس سے ان کی عزت اور شان میں کمی کا پہلو نکلتا ہو۔ صرف بیٹھ کر داد دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ جو سامعین جو سن رہے ہیں، خطیب حضرات کو، ذاکرین کو، علماء کو، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے، وہ پوچھیں کہ یہ مصائب کی روایت کہاں سے پڑھ دی، وہ پوچھیں کہ یہ فضائل انہوں نے کہاں سے پڑھ دیے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے شخص اپنی مرضی اور منشا کے مطابق دین کے بارے میں شرح نہیں جاری کرتا، دین کے بارے میں عقائد نہیں بیان کرتا، عقائد تشیع کو ایک شخص نہیں بیان کر رہا۔ ہمارے عقائد وہ ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے، ہمارے عقائد وہ ہیں جو کہ خدا نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتائے اور رسول خدا نے بیان فرمایا، اور پھر ائمہ نے اپنے اپنے دور میں ان چیزوں کو بیان کیا اور رائج کیا اپنے شیعوں میں۔ تو ان عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر آپ کسی امام، کسی رسول خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھیں گے، جب تک کہ آپ اپنے سر کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے در پر نہیں جھکائیں گے، کوئی امام آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی حیات، ان کی شہادت کا فلسفہ، ان کی قربانی، ان کا مقام اور منزلت اور مرتبہ، تو خدا را سرکار عباس علمدار علیہ السلام پہ بات کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کا انجام خود امام زمان لیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمان قیام فرمائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے، تو کیا وہ اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے قاتلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟
کیا وہ ان افراد کو کہ جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کے عقائد کو غلط طریقے سے بیاں کر رہے ہیں ممبروں سے، یا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی معرفت کو ایک غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، یا حضرت عباس علمدار کو اپنے مقام پر رکھ کر سوچ رہے ہیں اور ممبروں سے بیاں کر رہے ہیں، کیا وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، امام زمان علیہ السلام ان کا بھی حساب لیں گے۔ تو خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معرفت معصومین علیہ السلام، معرفت حضرت عباس علمدار علیہ السلام حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام زمان کے سامنے سرخرو ہو سکیں، ان کو اپنا یہ چہرہ دکھا سکیں، ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے آپ کی غیبت میں کیا کیا، نہ یہ کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو تحریریں موجود ہوں، جو الفاظ موجود ہوں، ان سے صریحاً ایسے الفاظ ہوں کہ جن سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہو، یا وہ افراد کہ جو عاشقان عباس علمدار علیہ السلام میں ان کی دل آزاری ہوئی ہو۔ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ممبر امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھنے کا حق ادا کر سکیں۔ خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے کا حق ادا کر سکیں۔ جہاں فرش اعضاء کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، وہیں پر ممبر امام حسین علیہ السلام کی کچھ تقاضے ہیں، خدا را ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر